من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين روحي وأرواح العالمين لمقدم الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کو لوگ ان کے القاب اور ان کے اس لقبوں سے پہچانتے ہیں جس سے وہ معروف ہوتے ہیں. انہی میں سے ہمارے معصومین علیہ السلام ہر معصوم ایک خاص لقب سے منسوب ہے. ویسے تو ہر نبی کے لیے بھی خاص القاب موجود ہے، انبیاء کے لیے بھی القاب موجود ہے. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں نبیوں کو نام کے بعد ان کے لقبوں سے بھی یاد کرتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم، پھر کہتے ہیں صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح، پھر کہتے ہیں نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم، پھر کہتے ہیں خلیل اللہ. یہ سارے القابات جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیے ہیں، ہر نبی ایک خاص لقب سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ ان کی پہچان ان کی اس زندگی سے متعلق ہے جو انہوں نے گزاری ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر جو خلیل اللہ کہلائے، اللہ کے دوست. اللہ کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیاوی دوستی نہیں ہے. عربی میں خلیل کہتے ہیں دوست کو، مگر یہاں مراد وہ خلیل نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن جب دوستی ہو جاتی ہے تو ایک قربت پیدا ہو جاتی ہے، ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، نزدیکیاں بڑھ جاتی ہے،
راز رازدار نہیں رہتا، رازوں کا جاننے والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی اگر ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، تو اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اور بہت زیادہ کلام ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہمارے نبی کے تذکرے کے بعد اگر قرآن میں سب سے زیادہ کسی نبی کا تذکرہ آیا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ان کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا، کیونکہ اللہ سے گفتگو، راز و نیاز، مناجات، بارگاہ الہی میں جا کر اپنی تمام عرائض کو عرض کر دینا، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور سے بتایا کہ اللہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اللہ سے بات کی جا سکتی ہے، راز و نیاز ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ جھلکیں آپ کو دعائے کمیل میں ملے گی، جہاں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے کس طرح راز و نیاز کیا جائے، کس طرح کلام کیا جائے۔ اسی لیے بزرگان نے یہ بات کہی ہے، جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے تو تم قرآن مجید پڑھو، اور جب تم چاہو کہ اللہ سے کلام کرو تو دعائے معصورہ پڑھا کرو، ائمہ علیہ السلام کی وارد دعائیں پڑھا کرو۔ اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے رب سے کیسے گفتگو کرو گے، کیسے بات چیت کرو، کیسے ہم کلام ہو۔ اور تم چاہتے ہو اللہ تم سے ہم کلام ہو، اللہ تمہیں کچھ احکامات دے، اللہ تمہاری ہدایت کرے، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کلام الہی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کو ہمارے آخری نبی نے ہمارے لیے تا قیامت ہدایت اور مشعل راہ کے طور پر چھوڑا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پیغمبر نے فرما دیا تھا جانے سے پہلے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں سے متمسک رہنا، یہ دونوں سے تمسک اختیار کرے رہنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم قرآن کا دامن تھامے رہو، تم اہل بیت کا دامن تھامے رہو، تم محمد اور آل محمد سے تمسک اختیار کرو، تم اہل البیت سے تمسک اختیار کر کے رکھو، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں درخت کا جو پتے ہوتے ہیں، کچھ پتے وہ ہوتے ہیں جو درخت سے گر سے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، کچھ پتے وہ ہوتے ہیں جو درخت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پتے تو وہ بھی ہیں جو زمین پہ گرے ہیں، پتے تو وہ بھی ہیں جو درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ پتے تو دونوں ہیں، مگر ایک فرق یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو جو اپنے مرکز سے جدا ہو گئے، زمین پہ گر گئے، الگ ہو گئے، ہوا جہاں چاہتی ہے لے کے چلی جاتی ہے، ہوا جہاں چاہتی ہے انہیں اڑا دیتی ہے۔ لیکن جو اپنے درخت کے ساتھ متمسک رہتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ہوا کچھ کر نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے لیے ہلتے ضرور ہیں مگر اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، تو مرکز انہیں ویسے سنبھالے رکھتا ہے کہ وہ مرکز سے کبھی الگ نہیں ہوتے، اپنے درخت سے الگ نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی قرآن اور اہل بیت سے ویسے ہی متمسک رہنا ہے کہ اگر دنیاوی ہوائیں، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی بلائیں، رنگ و رنگ دنیائیں ہمیں اگر بہکانا بھی چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ڈگمگ سکتے ہیں مگر جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ سہارا جو ہے وہ قرآن کا ہے، سہارا جو ہے وہ اہل بیت کا ہے۔ جب یہ سہارے مل جاتے ہیں تو پھر کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ خوف پروردگار ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام امور کو اللہ کی جانب موڑ دیا میں نے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اپنے تمام امور کو اللہ کی جانب پلٹا دینا، ہر نیک اور شر کا یہ کہہ دینا کہ پروردگار اگر میرا امتحان ہے تو اسے مجھے طاقت بھی دے کہ میں اس امتحان میں پورا اتر سکوں۔ خیر اللہ کی جانب سے ہے، امتحان اللہ کی جانب سے ہے، آزمائش اللہ کی جانب سے ہے۔ عزیزان محترم،
جب انسان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے تو پھر انسان اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پروردگار کی جو لطف اور کرم ہے وہ ہمیشہ میرے شامل حال ہے. اور اگر آپ کو یہ زندہ دیکھنا ہے، نظر کرنا ہے، غور کرنا ہے، تو آپ اس ہستی کو دیکھیں جس کا نام ہی زین العابدین ہے، جس کا نام ہی سید الساجدین ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے عزیزان محترم. وہ امام جو ہر مکان پر، ہر مقام پر، ہر عنوان سے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سجدے کرتا تھا کہ جس کو لوگ اب سید الساجدین، اللہ نے لقب دیا ہے سید الساجدین، لوگ کہنے لگے کہ امام اتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں، جس کو سجاد کہا گیا. سجاد کسے کہتے ہیں؟ کہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا. جب نعمت ملی، جہاں نعمت ملی، سجدہ کر دیا. میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونے عمل ہے. ہم سجدے میں شاید بہت کم دیر رہتے ہیں اور یا سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن سجدہ انسان کے لیے ایک عظیم مرتبہ رکھتا ہے. نمازوں میں اگر آپ دیکھیں تو قیام اور رکوع کے بعد دو سجدے ہیں. اللہ چاہتا ہے اس بندے کو وہ 2 سجدے کروائے کہ تو اسی زمین سے پیدا ہوا ہے، اسی زمین میں واپس جانے والا ہے، تو آنے کے لیے ایک سجدہ ہے، واپس جانے کے لیے ایک سجدہ ہے. اسی کا اشارہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے. تو امام جہاں نعمت ملتی تھی وہاں سجدے کرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا بازار میں نعمت ملی، آپ نے بازار ہی میں سجدہ کر دیا، گھر جا کے سجدہ کرتے. امام نے فرمایا کیا ہمیں تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ ہم گھر تک پہنچیں گے؟ ہم اور آپ کے لیے سوچئے، کیا ہمارے ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کے لیے ہم یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، ضمانت لے سکتے ہیں کہ ہم دوسری سانس لیں گے؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ شکر کا سجدہ شاید رہ نہ جائے، یہ شکر پروردگار کہیں باقی نہ رہ جائے. ہماری زندگی میں شاید ہم شکر کی طرف توجہ نہیں دیتے. عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں شکر کو لے آنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے نبی سے، اللہ شکایت نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیے گا، مگر جس لہجے میں خدا نے گفتگو کی ہے، جس انداز میں خدا نے جناب حضرت پیغمبر سے بات کی ہے، اس میں ایک اشارہ یہ ملتا ہے. پیغمبر سے اللہ فرماتا ہے قلیلم مما تشکرون، بہت کم لوگ بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے حبیب، میں نے لوگوں کو اتنی ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں دی ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے؟ لیکن ہم اس نعمت کے مقابل میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شکرانہ ادا نہیں کرتے. کیا ہم نے اپنی زندگی میں ہر روز 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی ہے؟ کیا ہم نے طویل سجدوں کے شکر کے سجدے کیے ہیں؟ نماز ختم ہوتی ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں جا کے 2-4 دعائیں مانگ کے فوری اڑ جاتے ہیں. کیا ہم نے وہ سجدہ کیا ہے جو شکر کا سجدہ ہوتا ہے؟ کبھی شاید اس بارے میں ہمیں سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، غور و تدبر ہونا چاہیے کہ ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مگر ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس کا تشکر نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے امام سجاد کی اس سیرت سے ہمیں یہ شرف لینا چاہیے کہ امام اپنی زندگی میں کثرت سے سجدے کرتے تھے. واجب سجدے بھی ہوتے ہیں، مستحب سجدے بھی ہوتے ہیں، شکر کے سجدے بھی ہوتے ہیں، نعمتوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ بھی ہوتا ہے. شام غریبہ امام نے سر سجدے میں رکھا، 11 محرم کو سجدے سے سر اٹھایا، آواز آئی قوم یا سید الساجدین، اٹھو اے سید الساجدین. یہ سجدہ کرنے والوں کا سردار قرار پاتا ہے. اتنے طویل سجدے، اتنے زیادہ سجدے، سجدے طویل بھی ہیں، سجدے زیادہ بھی ہیں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اور پھر جہاں میں نے اشارہ کیا کہ قرآن اور اہل بیت، جس سے دونوں سے ہمیں متمسک رہنا ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہیں ایک دوسرے سے. قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارا امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد قرآن دیکھ کر پڑھ رہے تھے. نظروں کے سامنے قرآن کھلا ہے اور قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. جب تک امام پڑھتے رہے ابو حمزہ خاموش رہے. جب امام رکے تو ابو حمزہ نے کہا مولا، آپ کے اصحاب اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے شاگرد جن کو زبانی قرآن حفظ ہے،
آپ تو ہم سب کے آقا و مولا ہے، سردار ہے، آپ حافظ قرآن ہیں مولا، پھر آپ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا ابو حمزہ یہ بتاؤ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو؟ کہا مولا کبھی زبانی پڑھتا ہوں، مجھے حفظ ہے میں ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا تم کیوں قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا قرآن کی زیارت ہو جائے گی، قرآن کے دیدار ہو جائیں گے، قرآن کا مبارک چہرہ دیکھنے ملے گا، قرآن مجید پر نگاہیں جائے گی، قرآن کی زیارت ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ جب تم قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھتے ہو تو تمہاری نگاہ میں یہ ہے کہ تم قرآن کی زیارت کر رہے ہو، مگر جب ہم قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کی زیارت کرتے ہیں اور قرآن ہماری زیارت کرتا ہے۔ قرآن کو بھی تو یہ شرف ملنا چاہیے کہ وہ ان اہل البیت کی زیارت کرے جو آل محمد ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے اوصاف کردگار سے نوازا ہے۔ اسی لیے اہل بیت مظہر اوصاف پروردگار ہے۔ قرآن ان کی زیارت کرتا ہے، جب وہ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں اہل بیت قرآن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن اہل البیت کی زیارت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، یہ وہ کلام الہی ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کو اپنے ساتھ رکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف صرف دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں کتاب کا بھی لفظ آیا النظر الی الکتاب عبادہ، النظر الی القرآن عبادہ۔ عزیزان محترم، یقیناً امام زین العابدین کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں امام کے، اور امام کی زندگی سے اتنا زیادہ ہدایتیں مل سکتی ہے، وہیں پر آج کے دور میں جہاں پر میں اور آپ 2020 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ 2020 آنے کے بعد سے لے کر یہ مارچ کے بعد کا اپریل کا مہینہ جو پوری دنیا کے لیے ایک کورونا وائرس کے عنوان سے سب کو گھروں میں بٹھا چکا ہے۔ لوگ تنہائی اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، تنہا محسوس کر رہے ہیں، اکیلا محسوس کر رہے ہیں، خوف میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں۔ نہ دوست سے مل سک رہا ہے، نہ رشتہ دار سے مل سک رہا ہے، نہ مومن مسجد میں جا سک رہا ہے، نہ امام باڑوں میں جا سک رہا ہے، نہ حسینیوں میں جا سک رہا ہے۔ آج ہم کو آپ کو تڑپ محسوس ہوتی ہے عزیزو، جب ہم یہ سوچتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ ہمارے مسجدیں ویران ہیں، ہمارے امام باڑے ویران ہیں، ہمارے عاشورخانے ویران ہیں، جہاں پر لوگوں کی وجہ سے رونقیں ہوا کرتی تھی، آبادی ہوا کرتی تھی، زائرین کا ہجوم رہتا تھا، ہر مسجد مصلیوں سے آباد تھی، ہر بارگاہ وہاں زیارت کرنے والوں سے آباد تھی۔ لیکن اس وقت ہم نے جب آباد تھی یہ نہیں سوچا کہ ایک قبرستان ایسا بھی ہے کہ جہاں پر ہمارے مولا و آقا سید سجاد دفن ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ویران ہے کہ زائر کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی، زائر وہاں جا کر زیارت بھی نہیں کر سکتا، زیارت کو وہاں زائر کو کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہائے جنت البقیع کہ جہاں پر 5 معصومین دفن ہے، وہاں پر کوئی چراغاں نہیں ہے، وہاں پر کوئی صاحبہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی زائر نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں ہمیں ویران نظر آئی تو ہمیں خیال آیا ویرانی کیا ہوتی ہے، ہمارے امام باڑے سونے ہو گئے تو ہمیں خیال آیا سوناپن کیا ہوتا ہے، ہمارے حسینیوں میں عزادار نہیں ہے، ہمیں احساس ہوا عزاداری کیا ہوتی ہے۔ مگر ہائے جنت البقیع، نہ زائر ہے، نہ عزادار ہے، نہ فاتحہ پڑھنے والا قبر پر کوئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے رات کے سناٹے میں ہمارا امام زمانہ آتا ہوگا، قبروں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوگا اے میری جدہ، اے بی بی فاطمہ زہرا، اے میرے مولا آقا
زین العابدین، اے میرے مولا آقا امام حسن مجتبی، اے مولا آقا امام محمد باقر، اے مولا آقا امام جعفر صادق، کوئی آئے نہ آئے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کا فرزند ہے جو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، زیارت بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی ہوگا، میرا مولا وہاں بیٹھ کر غم بھی کرتا ہوگا، بین بھی کرتا ہوگا، مگر ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، بس اسی پر آپ کی زحمت تمام ہے، یہاں امام زمانہ تنہا ہے، اکیلے ہیں، اور زیارت وارثہ میں ہم امام حسین کے لیے کہتے ہیں والوتر الموتور، جو ایک کو تنہا رہ گیا کربلا میں، حسین جب کربلا میں کو تنہا رہ گئے، ہم نے کہا والوتر الموتور، ایک کو تنہا رہ گئے، تنہائی کیا ہوتی ہے امام زمانہ سے پوچھو، تنہائی کیا ہوتی ہے امام حسین سے پوچھو، ایک تنہائی کی طرف اشارہ کرو، جب شام کے زندہ سے رہائی ملی، بیویوں کے لیے ایک غرفہ خالی کرایا گیا، گھر میں بیویاں جمع ہوئی، مجلس ہو رہی ہے، پرسہ دیا جا رہا ہے، زینب نے پوچھا رباب بی بی سے بھابی سید سجاد کہاں پر ہے؟ رباب نے کہا اکیلا کھڑا باہر رو رہا، اکیلا ہونا کیا ہوتا ہے، تنہائی کیا ہوتی ہے، یہ کوئی سید سجاد سے پوچھے، میرے مولا تنہا کھڑا زندان سے آزاد ہونے کے بعد باہر مجلس میں رو رہا ہے، زینب نے آواز دی اے بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، بیویاں پرسہ دے گی، عزیزو یہ کورونا میں جو ہم تنہا ہے، ذکر مولا سے انس پیدا کرے، ذکر کربلا سے انس پیدا کرے، ذکر امام سجاد سے انس پیدا کرے، شاید ہماری تنہائی ذکر محمد اور آل محمد سے دور ہو جائے اور یہ وبا اور بیماری سے ہم سب کو نجات مل جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام سجاد کا، تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے مصاحب اور جناب زینب کی ذات مقدس کا، تجھے واسطہ ہے تمام شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ ہے عظمت محمد آل محمد کا، ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، تمام ہمارے اموات اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس وبا بیماری اس کورونا سے تمام عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما، مومنین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، تمام فرقوں تمام مسلکوں کو مل جھل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ پرچم اسلام پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و یزیدیت کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔